اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تختی مرکبات کے بارے میں ہے۔ اس تختی میں دو تین حرفوں کو جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ اس تختی میں ایک حرف کی مختلف شکلوں کی پہچان بھی کروائی گئی ہے۔ مثلا لام اگر شروع میں آ جائے تو اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح درمیان میں آ جائے تو کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح باقی حروف بھی، کیونکہ حروف جب الگ الگ یا لفظ کے آخر میں لکھے جاتے ہیں تو اس وقت وہ پورے اپنی اصلی شکلوں میں لکھے جاتے ہیں، اور جب دوسرے حرفوں سے ملا کر لکھے جاتے ہیں تو اس وقت صرف حرفوں کے سرے ہی لکھے جاتے ہیں۔ اس تختی میں وہ شکلیں درج کی گئی ہیں۔ یہ تختی بنسبت پہلی تختی کے بچوں کے لیے صحیح ادائیگی کے ساتھ ذرا مشکل ہوگی، کیونکہ پہلی تختی میں ایک حرف تھا اور اس تختی میں دو تین حروف ہیں۔ لہذا اس تختی کو پڑھاتے وقت پہلی تختی کے حرفوں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی توجہ سے پڑھائیں، اور سابقہ تختی کی ہدایات پر یہاں بھی عمل کیجیے، یعنی پہلی تختی میں ہر حرف کے پڑھانے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق پڑھانا، اور غلطیوں کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس سے بچنا، حرفوں کا تلفظ صحیح اور تجوید کے مطابق کروانا، امتحان لینا وغیرہ وغیرہ۔ اس تختی کے پڑھاتے وقت بھی ان سب ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان ہدایات پر عمل نہیں کیا تو پچھلی تختی پر جو محنت کی گئی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو لہذا بڑی چستی، ہمت، محنت اور لگن کے ساتھ پڑھائیں۔ اس تختی میں بچے عموماً جو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی اور ان غلطیوں کو درست کروانے کا طریقہ، مثلا لام الف پڑھنے کا طریقہ، لام الف، بعض بچے لام الف کو لام الف پڑھتے ہیں، یہ غلط ہیں، کیونکہ لام کے آخر میں میم کے اوپر جزم ہے نہ کہ زبر، اور بچے اس کو زبر پڑھتے ہیں جیسے لام الف۔ تو اس غلطی کو درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی تختی میں جا کر بچے سے لام کی ادائیگی کروائیں۔ اگر وہاں پر لام کے آخر میں میم کو جزم کے ساتھ پڑھیں جیسے لام، تو پھر بچے کو بتائیں کہ جس طرح یہاں پر جزم ہے تو وہاں پر بھی جزم کے ساتھ پڑھیں جیسے لام الف، نہ کہ لام الف۔ اسی طرح باقی کمزوریوں کا خیال رکھیں، مثلا آواز میں لہراؤ نہ ہو، اور الف کی ادائیگی کے وقت منہ بند نہ ہو، اسی طرح الف کے بعد حمزہ کا اضافہ نہ ہو، اور اسی طرح جن حرفوں میں آواز ناک میں جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر خاص خیال رکھیں کہ آواز ناک میں نہ جائے۔ اسی طرح 2 یا 3 حرفوں کے درمیان سکتہ نہ کریں، مثلا ایک حرف پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں، پھر دوسرا حرف پڑھیں، پھر خاموش ہو جائیں، پھر تیسرا حرف پڑھیں جیسے با، کاف، تا۔ اس طرح بالکل نہ ہو، بلکہ حرف مکمل کرنے کے بعد فوراً اگلا حرف شروع کریں جیسے با، کاف، تا۔ اسی طرح مرکبات کی تختی پڑھانے کے بعد اگلی تختیوں میں بچوں سے امتحان لیں تاکہ مختلف حروف کا مختلف شکلوں میں آنے کی پہچان ہو جائے، اور اسی طرح بچوں کو حروف کی نقطوں میں رد و بدل کر کے پوچھیں، مثلا تا نون لام اور با کاف تا میں اگر تا کے 2 نقطے نیچے رکھ دیں تو اب کون سا حرف بنے گا، اور اگر با کا نقطہ اوپر لگائیں تو کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔